سوچیں آپ نے UK میں نا 4 یا 5 سال گزار چکے ہیں، بس جی چند مہینوں میں آپ کا ILR مل جائے گا، لیکن اب 5 سال والوں کو نا بہت بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے، کیونکہ جس ILR کی منزل کو آپ 5 سال سمجھ کر چل رہے تھے، کیا وہ اچانک دگنی ہو کر 10 سال کی ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ پہلے ہی UK میں 4 یا 5 سال گزار چکے ہیں تو سب سے خطرناک سوال یہی ہے، کیا آپ کے یہ گزارے ہوئے سال کاؤنٹ ہوں گے یا سیٹلمنٹ کا پورا حساب ہی ٹوٹلی بدل جائے گا؟ اب اسی سچویشن کے درمیان نا UK پارلیمنٹ میں ایک نئی پارٹیشن سامنے آئی ہے، جو ہوم آفس سے نا ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، جو اگر پہلے سے واضح ہوتی ہے تو شاید ہزاروں لوگوں کو نا آج یہ سوال نہ پوچھنا پڑتا، میرا ILR کلاک آخر شروع کب ہوگا اور میں سیٹل کب ہو سکتا ہوں؟ لیکن یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، ابھی یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ جی جو آلریڈی ویزا ہولڈر پہ موجود ہیں ان کا جو 5 ایئر کا روٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور نہ یہ گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے کہ پہلے سے UK میں جو موجودہ ہر شخص پرانے رولز کے تحت محفوظ رہے گا۔ تو پھر جی اصل سوال یہ ہے، اگر 10 سال کا ایئر سیٹلمنٹ سسٹم آ گیا تو پہلے سے UK میں جو موجودہ لوگوں کا نا گزارے ہوئے جو سال ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور کیا پارلیمنٹ کی یہ نئی جو پٹیشن واقعی 5 سال والوں کے لیے کوئی سہولتیں لے کے آئے گا یا سہولتیں لا سکتے ہیں؟ آج اس کا اصل سچ سیدھے الفاظ میں آج آپ کو سمجھاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب خیریت سے ہیں؟ تو جی آج میں ایک چیز شروع میں ہی آپ کو کلیئر کر دوں، 5 سال سے 10 سال والا جو ارن سیٹلمنٹ سسٹم نا ابھی اپنی فائنل شکل میں نافذ نہیں ہوا، حکومت اس پہ بحث کر رہی ہے، فائنل ماڈل تیار کیا جا رہا ہے، اس لیے پینک کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اسے اگنور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ پہلے سے UK میں سیٹلمنٹ روٹ پر ہیں تو آنے والے رول واقعی آپ کی پلاننگ کو نہ بدل سکتے ہیں، اور اصل یہ مسئلہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے۔ یہاں پہ نا 5 سال 10 سال کیسے بن سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ اسکل ورکر ویزے پہ یہاں پہ UK میں آئے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ موجودہ روٹ میں عام طور پر 5 سال کی کوالیفائڈ ریزیڈنس پوری کرنے کے بعد نا باقی جو کنڈیشن پوری کرنی ہوتی ہیں، پھر جی ILR اپلائی کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے آپ نے اپنی زندگی بھی اسی حساب سے پلان کی ہوتی ہے، لیکن حکومت اب سیٹلمنٹ کو صرف ایک سٹاپ واچ کی طرح نہیں دیکھنا چاہتی، بلکہ وہ 5 سال ہو گئے ہیں، اب سیٹلمنٹ دے دو۔ اس نئے جو پرپوزل ماڈل کا نام ہے جی ارن سیٹلمنٹ، اس لیے حکومت 4 چیزوں کو زیادہ اہم بنانا چاہتی ہے: آپ کا کنٹریبیوشن کیسا ہے، آپ UK سیکیورٹی میں کتنے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، آپ نے اکانومک کنٹریبیوشنز کیے ہیں کہ کوئی نہیں کیے، اور آپ نے جو ریکوائرڈ لا آف ریزیڈنس پوری کی ہیں یا نہیں۔ سب سے بڑا شوق یہاں آتا ہے، مائیگرنٹس گورنمنٹ پرپوزل کے مطابق زیادہ تر جو سیٹلمنٹ کے لیے نا سٹارٹنگ بیس لائن 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کی جا سکتی ہے، لیکن 10 سال سب کے لیے نا فکس نمبر نہیں ہوگا، کچھ لوگ اپنی کنٹریبیوشن کی بنیاد پر یہ مدت کم کر سکتے ہیں، جبکہ بعض کے لیے نا اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ایک پرپوزل خاص طور پر نا بہت امپورٹنٹ ہے، ایسی جاب جو اسکلڈ ورکر میں سپانسرڈ ہے، جو RQF لیول 6 یعنی تقریباً ڈگری لیول اسکل سے نا نیچے ہیں، ان کے لیے 15 سال کا بیس لائن رکھنے پر بھی نا جو یعنی اس پہ بحث کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں پہ نا ایک لفظ ضرور یاد رکھے گا، جو پرپوزل ہے نا ابھی یہ فائنل امیگریشن رولز نہیں ہے، اور یہی فرق آپ کو ہر وائرل ہیڈ لائن سنتے وقت نا یاد رکھنا ہوگا، کیونکہ جو بوم شیل 10 یا 15 سال کا جو نمبر نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے، اگر آپ پہلے ہی 4 سال گزار چکے ہیں تو کیا حکومت آپ کا پرانا حساب بدل دے گی؟ تو جی اب موجودہ ویزا ہولڈر کا کیا ہوگا؟ یہ وہ حصہ ہے جو شاید پوری ویڈیو میں نا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ فرض کریں آپ کے 4 سال اور 10 مہینے مکمل ہو چکے ہیں، صرف 2 مہینے باقی ہیں، اور اس دوران جی نئے سیٹلمنٹ رول آ جاتے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کیا ہوم آفس کہے گی کہ آپ نے 4 سال 10 مہینے گزارے ہیں، باقی 2 مہینے بھی پورے کریں اور پرانے روٹ کے مطابق آپ اپلائی کریں؟ یا کہا جائے گا کہ جی جو رول ہے وہ بدل گئے ہیں، تو مزید اور انتظار کرنا پڑے گا؟ اس کا فائنل جو بھی ہے
وہ جواب ابھی موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے نا ایک بات ہے جیسے آپ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہوگی، ٹرانسلیشن ایگریمنٹ یعنی جب سسٹم بدلے گا تو ان لوگوں کے لیے کیا پروٹیکشن ہوں گی جو پہلے ہی پرانے سیٹلمنٹ پاتھ وے پر چل رہے ہیں۔ گورنمنٹ کانسلیکشن میں صاف طور پر یہ سوال اٹھایا گیا ہے، اور ڈاکومنٹس بھی واضح کرتے ہیں کہ اگر کوئی ٹرانزیکشن ایگریمنٹس نہ ہوئے تو نئے جو ان سیٹلمنٹ روٹ ان لوگوں کو بھی متاثر کر سکتے ہیں جو نئے رولز نافذ ہونے کے وقت یو کے میں موجود ہوں، لیکن یہ ابھی سیٹل نہ ہوئے ہوں۔ یہ بہت بڑی بات، یہ رول میں نا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ابھی حقیقت یہ ہے کہ بات نہ پوری طرح ادھر گئی ہے نہ ادھر گئی ہے، یعنی ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ 5 سال والا رستہ ضرور ختم ہوگا، اور یہ بھی پکا نہیں ہے کہ جی سب کچھ پہلے جیسا ہی رہے گا۔ پرانے لوگوں کے پاس نا 5 سال ضرور محفوظ ہے، یہ بھی ابھی گارنٹی نہیں ہے، اور سب کے 5 سال ضائع ہو گئے ہیں یہ بھی اب غلط دعویٰ ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، تب ملے گا جب فائنل آنسر، فائنل سیٹلمنٹ حکومت سامنے لے کے آئے گی۔ لیکن اصل الجھن صرف یہ نہیں کہ نئے امیگریشن رولز کا کیا ہوگا، بلکہ بڑا سوال یہ بھی ہے کہ ان نئے رولز کا اثر پہلے سے یو کے میں موجود لوگوں پر کیسا اثر پڑے گا۔ ایک اور مسئلہ، پہلے سے موجود جو لوگ ہیں، کئی لوگوں کو خود پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی سیٹلمنٹ کے لیے ان کا جو کوالیفائی کلاک کس ڈیٹ سے چل رہی ہے، کس نے روٹ چینج کیے، کس نے ڈپینڈنٹ سے لے کر اسکل ورکر روٹ لیا، کس کے پاس پہلے کسی دوسرے ویزے پر ریزیڈنس تھی۔ تو سوال یہ ہے وہ پرانا جو ٹائم کاؤنٹ ہوگا نا یا نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے کیلکولیشن غلط کر لی تو یا تو اپلیکیشن جلدی سبمٹ ہو سکتی ہے یا آپ ایلیجیبل ہونے کے باوجود ان نیسیسری انتظار بھی کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے کو ٹارگٹ کرتی ہے نئی پارلیمنٹ پارٹیشن۔ 28 جولائی کو نا 2026 کو یو کے پارلیمنٹ کی پارٹیشن ویب سائٹ پہ مارک سرٹن کی ایک پارٹیشن پبلش ہوئی ہے۔ اس پارٹیشن کا مطلب نا بہت سیدھا سا ہے، جب آپ ہوم آفس کسی ایسے شخص کا نا ویزا اپروو کر رہے جس کا رستہ آگے چل کے نا ILR یعنی سیٹلمنٹ تک جاتا ہے، تو اسے شروع میں ہی لکھ کر نا 3 باتیں صاف صاف بتا دی جاتی ہیں۔ پہلی، آپ کا جو سیٹلمنٹ روٹ پر آپ کس سیٹلمنٹ روٹ پہ ہیں۔ دوسری بات، آپ یو کے میں پہلے جتنا وقت گزار چکے ہیں کیا وہ وقت بھی آپ کے ILR کے سالوں میں شامل ہوگا یا آپ کی گنتی کسی اور وقت سے شروع ہوگی۔ اور تیسری بات، ہوم آفس آپ کو صاف صاف یہ بھی بتائے گی کہ موجودہ جو رول کے حساب سے وہ سب سے پہلی کون سی تاریخ ہے جب آپ ILR کے لیے نا آپ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں یہ کیوں یوزفل ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو 2026 میں ویزا ملتا ہے اور اسی وقت ہوم آفس اسے صاف صاف یہ بتا دے کہ جی اس کے ILR کے سالوں کی جو گنتی کہاں سے شروع ہوگی، تو اسے اگلے کئی سالوں یہ سوچتے نہیں گزارنے پڑیں گے کہ میرا وقت کاؤنٹ ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ وہ اپنی نوکری، گھر، بچے اور مستقبل کی جو پلاننگ زیادہ واضح طریقے سے کر سکے گا۔ گھر لینا ہے کہ نہیں لینا، جاب چینج کرنی ہے کہ نہیں کرنی، بچوں کی سکولنگ کیسے پلان کرنی ہے، سیونگ کتنی کرنی ہے، کیونکہ نوکری، گھر، بچوں کی جو پڑھائی اور مستقبل کے نا بڑے فیصلے سب ایک سوال سے جڑے ہوتے ہیں کہ آپ کو یو کے میں مستقل رہنے کی اجازت آخر کب ملے گی۔ لیکن یہاں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، اس پارٹیشن کا یہ مطلب بالکل نہیں کہ آپ ہوم آفس آج آپ کو ILR کی ایک تاریخ لکھ کر دے گا اور پھر جی مستقبل میں حکومت یا پارلیمنٹ امیگریشن لاء میں کوئی تبدیلی ہی نہ کر سکے۔ آج جو پارٹیشن میں رول جو موجود ہے نا وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے حساب سے ہوم آفس آپ کو صاف صاف بتا دے کہ جی آپ ILR کے لیے کب ایلیجیبل ہوں گے، یعنی اس سے کم از کم چیزیں صاف اور واضح بھی ہو سکتی ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ موجودہ جو رول کے تحت آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے اور آپ کا ILR کا راستہ کہاں کھڑا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ مستقبل کے جو امیگریشن رول ہمیشہ کے لیے وہیں رک جائیں گے۔ حکومت، پارلیمنٹ آگے چل کر قانون میں تبدیلی بھی کر سکتی ہے، اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور ابھی یہ پارٹیشن خود بھی قانون نہیں بنا۔ اس وقت پارلیمنٹ ویب سائٹ کے مطابق اگر 10,000 پارٹیشن سگنیچر کر دیتے ہیں تو گورنمنٹ کو رسپانس دینا پڑے گا، اور اگر 10,000 سگنیچر ہو جاتے ہیں تو اس پارلیمنٹ میں نا ڈبیٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا، اور آٹومیٹک جو ڈبیٹ ہے اس کی گارنٹی بھی نہیں ہے۔ یہ فرق بہت ضروری ہے۔ تو اگر آپ پہلے سے یو کے میں 3-4 یا تقریباً 5 سال گزار چکے ہیں تو اس پوری نیوز سے صرف 3 باتیں یاد رکھیں
10 साल वाला अर्न सेटलमेंट सिस्टम और कुछ महफूज जो मखसूस किस्म के वर्कर्स के लिए ना 15 साल तक की भी बात हो रही है। अभी तजवीज़ का हिस्सा है कि ये अभी ऐसा फाइनल रूल नहीं बना कि यूके में जो मौजूदा हर शख्स पर ना ये लाजमी हो जाए। ये अभी लागू नहीं हुआ। दूसरी ये बात इन्होंने की है कि जो लोग पहले से यूके में मौजूद हैं उनके लिए असल बात ये होगी कि नए रूल्स आते वक्त हुकूमत जो पुराने वीज़ा होल्डर के लिए ना क्या इंतज़ाम करती है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जी आप यूके में जो 3, 4 या 5 साल पहले गुजार चुके हैं वो आईएलआर में काउंट होंगे या नहीं। यही वो चीज़ है जिस पर ना सबकी नज़रें जमी हुई हैं। और तीसरी बात, इस नए पार्लियामेंट पार्टीशन का मतलब बस इतना है, जो लोग आईएलआर के रास्ते पर हैं होम ऑफिस इन्हें पहले ही साफ साफ बता देगा यूके में इनका जो पहला गुजारा हुआ वक्त आईएलआर में काउंट होगा या नहीं, और मौजूदा रूल के हिसाब से वो सबसे पहले किस तारीख को आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगी, अगर आप यूके में पहले से ही सेटलमेंट रूट पे हैं, आपके कितने साल मुकम्मल हो चुके हैं, 3, 4 या आप 5 साल की मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। अगर आप हुकूमत आपसे कहे कि आप रास्ते जो है 5 नहीं बल्कि 10 साल का हो गया है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कौन सा आपको मुतासर करेगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में ना 5 से 10 साल का फ़र्क सिर्फ एक नंबर नज़र आता है, लेकिन जिस शख्स ने अपना घर, बच्चों की तालीम, केयरिंग और अगली ज़िंदगी 5 साल के हिसाब से प्लान की होती है ना, उसके लिए मज़ीद 5 साल ना इंतज़ार करना ना बहुत मुश्किल होते हैं। ये इसकी पूरी ज़िंदगी का हिसाब बदल सकते हैं। मैंने इस पार्टीशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ जाके ख़ुद भी इसे देख सकते हैं, और अगर आप इस मुतालबे से इत्तेफाक करते हैं तो वोट भी कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। टेक